پاکستان کا بڑا فیصلہ، بھارت سے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان، ایل او سی پر 1948 والی پوزیشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی، معاہدے کی تمام شقیں ختم، جنگ کے بعد جو ہوا اس کی وقت کچھ نہیں رہی۔ شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں، سیز فائر لائن اس کا اصل سٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، پوری دنیا نے بھارتی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، بھارتی دھمکیوں کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملائیں گے، ایسے فیصلے کرنا ہوں گے آنے والی نسلیں ہم پر فخر کر سکیں۔ شہباز شریف نے آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا معیشت باتوں سے مضبوط نہیں ہوگی، ہمیں شب و روز محنت کرنا ہوگی، معاشی میدان میں ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کے شواہد پیش کر دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، ہم نے متعلق فریقین کو شواہد دکھا دیے ہیں، موجودہ دور میں ہر ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی ڈیجیٹل الیکٹرانک شناخت ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ بھارت نے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے 7 مئی کو عام شہریوں، گھروں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، فلسطینیوں کو امن عطا کر اور دشمن پر غالب فرما۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ کے خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، بولے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، غریبوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے راستے سے دور رہو، مظلوم سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا قریبی دوست بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھے طریقے سے برائی روک دو، پھر دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ شکر کرو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اے ایمان والو، عہد کی پاسداری کرو، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ نے خطبہ حج میں کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے، غریبوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، حجاج کرام نے خطبہ حج سنا، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی، روح پرور مناظر، ہر شخص اللہ کے سامنے سر بسجود۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کل فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے منا جائیں گے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خطبہ حج کو 35 مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے نشر کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے لیے جدہ روانہ، شہباز شریف عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران ساتھ دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ امن چاہتے ہیں لیکن امن تب تک ممکن نہیں جب تک ہم ڈائلاگ میں شامل نہ ہوں، بات چیت اور سفارتکاری سے ہم کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، سب سے اہم اور ممکنہ کامیابی ڈائلاگ شروع کرنے پر ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاک بھارت جنگ میں کون جیتا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، کون سی حکومت اپنے عوام سے جھوٹ بول رہی ہے، کون سا ملک کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ 1 مہینے بعد بھارتی حکومت نے اعتراف کیا کہ ان کے طیارے گرے ہیں، سچ ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ، وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے نمائندہ اراکین سے ملاقات، کیپٹل ہل کے سامنے واقع کینن ہاؤس بلڈنگ میں منعقدہ ایونٹ کی میزبانی ڈیموکریٹ رکن کانگریس ٹامس وازی نے کی۔ وفد نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
فتنہ ہندوستان کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں، پاکستان کا امن داؤ پر لگانے کی سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، شیطانی کھیل بے نقاب ہو گیا، فوج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت شکست کے بعد پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے، ریاست کے پاس فتنہ الہندوستان کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پہلے دن سے را فنڈڈ ہے۔ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں پاکستان بھارت سے بہت آگے نکل گیا۔ پاکستان نے امریکہ کے صرف 3 ماہ بعد ہی اپنا بٹ کوائن ریزرو بنا دیا۔ کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن کانفرنس میں دنیا کو حیران کر دیا، کہا کہ پاکستان حکومتی سطح پر اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل جدت میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد بھی بھارتی حکومت سنجیدہ نہیں، ششی تھرور کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا بھارتی وفد واشنگٹن میں عوامی ٹیکس کے پیسے پر سیر و تفریح میں مصروف، بھارتی عوام شدید برہم، وفد پر غیر سنجیدگی نااہلی اور ٹیکس دیا کے الزامات، سوشل میڈیا پر ششی تھرور کو گانا گانے پر سخت تنقید کا سامنا۔ واشنگٹن میں پاکستان اور خالصتان اتحاد نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا، ششی تھرور کے قافلے کو گھیر کر ترنگا پھاڑ دیا، ایس ایف جے کا آپریشن سندور پر شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے لگائے، ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، خالصتان کے حامیوں کا واضح پیغام، گرپتونت سنگھ کہتے ہیں پاکستان کی حمایت میں اسٹریٹجک مہم جاری رکھیں گے۔ بھارت کے سابق ہوم سیکرٹری گوپال پلائی کی مودی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں مودی فرقہ وارانہ بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، اقلیتوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں امتیازی سلوک جاری ہے، وزیر اعظم مودی کا طرز عمل ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل کے لیے نیب نے وقت مانگ لیا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوشن بڑی تیزی سے ٹرائل چلاتے ہیں، جب ہائی کورٹ کیس آتا ہے تو پھر تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیکیوشن ٹیم کو 7 دن میں نوٹیفائی کرنے کی ہدایت، سماعت 11 جون تک ملتوی۔ ہمارے کیسز کو آئین و قانون کے مطابق سنا جائے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی عدالتوں سے اپیل، کہا احتجاج کا فائنل پلان بانی پی ٹی آئی خود دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، بانی کے خلاف کیسز کو فرمائشی پروگرام قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بولے حق پر فیصلہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، جیت بانی پی ٹی آئی کی ہی ہوگی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، شہر قائد کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی، بجلی کی قیمت میں 2.99 پیسے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، سونے کا بھاؤ 4,300 روپے بڑھ گیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 3,58,400 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 3,687 روپے کے اضافے سے 3,07,277 روپے ہو گیا۔ کراچی میں نوجوان پر بااثر شخص کے تشدد کے واقعے کا ڈراپ سین، متاثرہ نوجوان نے ملزم کو معاف کر دیا۔ سدھیر نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کوئی کیس نہیں چاہتا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں خودکشی کرنے والا ملیر جیل کا مفرور قیدی نکلا۔ پولیس حکام کی تصدیق، قیدی رضا نے خودکشی سے قبل ویڈیو بنائی تھی، ویڈیو بیان جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ ملیر جیل سے فرار 216 میں سے 124 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، 92 قیدی تاحال فرار، گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کا واقعہ، زخمی علی عدیل نقوی دوران علاج دم توڑ گیا۔ مقتول ایم کیو ایم پاکستان کے ٹاؤن ممبر تھے، دوستوں کے ساتھ الکرم اسکوائر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی، فائرنگ سے مقتول کا ڈرائیور اور 2 ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ خیبر کے علاقے گودر میں کنویں کے پانی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड, गहराई 5 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब में 5 किलोमीटर दूर था। जलजला 2:23 पर आया। ईद पर सफाई के खास इंतजामात, वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दे दिए हैं। ईद हो या रमजान, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। वजीर बल्दियात ज़ीशान शफीक ने कहा पंजाब के हर शहर में सफाई के इंतजामात मुकम्मल हैं। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। मुआवन खुसूसी सलमा बट बोली, ईद कुर्बान पर महंगाई माफिया को लगाम डाल रही हैं। वक्त भागा जा रहा है, कुर्बानी का जानवर लाना है। ईद में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब है हल्की, बेकारियों की डिमांड हाई फाई। मवेशी मंडियों में भागताऊ लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। आरजी मंडियों में भी लोगों का रश, बच्चे मेहमानों की खातिर मदारात में मसरूफ। खसाइयों का सीजन आ गया, आवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां जारी। औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशावर कसाई करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। ईद पे तो सारे मसाले बनते हैं, सीख कबाब, टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला। नहीं, कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि कीमतें तो बढ़ती हैं ईद के मसालों में, कम में तो नहीं आया कोई। ईद कुर्बान लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने का त्यौहार, शहरियों की मजे मजे के पकवान की तैयारियां। कराची की मार्केटों में मसाला जात की दुकानों पर रश, बिरयानी, टिक्का, कौरमा, सीख कबाब और दीगर डिशेस की तैयारी के लिए मसालों की मांग बढ़ गई। और ईद सुकून से नहीं गुजरेगी, शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया ईद की तातीलात के दौरान शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। 7 से 12 जून तक मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा जाने का इम्कान। मैदानी इलाकों में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान हीट वेव का भी खतरा है।